نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ربیع الثانی کی بابرکت ساعتوں میں ذکر غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رب کائنات نے جو عظمتیں کسی کو بھی عطا فرمائی ہیں، خالق کائنات نے اس کی جو اساس جو بنیاد ہے وہ علم ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَهُ الْأَسْمَاءَ، فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کے علم عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں حضرت عاصب بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھتے ہیں تو جناب انہیں بھی جو مرتبہ ملتا ہے اور پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت کو لا کر اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک، فرمایا اس کا جو مرتبہ اور فضیلت اس کو ملی تھی اس کی بنیاد بھی علم ہے کہ رب کائنات نے ان کو تھوڑا سا علم عطا فرمایا تھا۔ تو عاصب بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ جو عظمت تھی کہ آنکھ جھپکنے کے اندر آپ نے تخت آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، اور پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو کہا ھذا من فضل ربی، اور یہ اللہ کا فضل کیا تھا؟ یہ علم ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں تو جناب رب کائنات نے آپ کو بڑی فضیلتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نور بنایا گیا، سب سے پہلے آپ قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے آپ جنت کا افتتاح کریں گے، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام ہر جگہ یہی فرماتے ہیں ولا فخر ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اپنا تعارف کرواتے ہیں، جس بات پہ فخر کرتے ہیں وہ یہی ہے، فرمایا انما بعثت معلما، کہ رب کائنات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین محترم، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آپ کی سیرت کا تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ حضور غوث العظم طریقت اور شریعت دونوں کے امام اکبر نظر آتے ہیں۔ شریعت کے بھی آپ امام اکبر ہیں اور طریقت کے بھی آپ امام اکبر نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر آپ کے سامنے ضانوی تلمذ طے کرتے نظر آتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث فن اسانید کے اندر، فن حدیث کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے علماء اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ہوئے، آپ کے زمانے میں ہوئے، اور آپ کی مجلس واعظ کے اندر، امام ابن جوزی کی مجلس واعظ کے اندر جناب 1 لاکھ افراد بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا، غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت تھا، مرید تھا، اور عرض کی کہ حضور آپ کرم فرمائیں کبھی میرے مرشد کی بارگاہ میں بھی آئیں۔ تو آپ نے کہا جی ہم یہاں قرآن و حدیث کا علم سکھاتے ہیں تو یہیں ہم ٹھیک ہیں۔ تو کہا جی قرآن حکیم کے اندر آتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا چلو چلتے ہیں۔ غوث العظم رضی اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں ایک قاری قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جس آیت کو اس نے تلاوت کیا، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے اسی آیت کی ایک تفسیر بیان کی۔ امام ابن الجوزی کے ساتھ ایک بہت بڑے محدث ان کے ساتھی وہ بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس محدث نے پوچھا کہ اے امام ابن الجوزی آپ کو یہ اس کا معنی، اس کی تفسیر آتی ہے؟ تو امام ابن جوزی فرمانے لگے مجھے اس کی تفسیر آتی ہے، یہ معنی مجھے معلوم ہے جو غوث پاک نے بیان کیا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دوسری تفسیر بیان کی۔ اس نے پھر پوچھا یہ آتی ہے آپ کو؟ امام ابن الجوزی کہنے لگے مجھے اس کا بھی علم ہے۔ آپ نے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہاں تک کہ ایک ہی آیت مبارکہ کی 11 تفسیر آپ نے بیان کی۔
امام ابن الجوزی کہنے لگے، یہ مجھے ساری تفاسیر آتی ہیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے بعد 12ویں تفسیر بیان کی، 13ویں کی، 14ویں کی۔ امام ابن الجوزی حیران ہے، کہنے لگے یہ میں نے پہلی مرتبہ سنی۔ یہاں تک کہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 تفاسیر بیان کرنے کے بعد 29 تفاسیر ایک ہی آیت مبارکہ کی آپ نے بیان فرمائی، گویا کہ آپ نے ایک آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر بیان کی۔ تو جناب محدث ابن جوزی کہنے لگے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے پہلی 11 آتی تھی، بقیہ 29 نہیں آتی، اور فرتہ حیرت میں گم ہو گئے۔ اور جناب امام ابن الجوزی فرتہ حیرت میں گم ہے، حیران ششدر ہے کہ یہ علم کا مقام ہے، اور یہ علمی مقام غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ 40 تفاسیر بیان کر دی تو غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، فرمایا الآن نرجو من القال الى الحال، فرمایا یہ قال کی باتیں تھیں، آؤ اب حال کی طرف جاتے ہیں۔ یہ شریعت کی باتیں بتائی ہیں، آؤ اب میں تمہیں طریقت کی باتیں بیان کرتا ہوں، معرفت کا خزانہ عطا کرتا ہوں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر کی، معرفت کی، تو امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جناب وجد میں آ گئے۔ جب ہوش آیا کپڑے پھاڑ دیے اور غوث العظم کے قدموں میں جا کے کہنے لگے جو رب نے علم آپ کو عطا فرمایا ہے ہم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت اور شریعت کے دونوں کے امام اکبر نظر آتے ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ 13 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ جناب آپ کی مجلس واعظ کے اندر صرف 400 علماء آپ کا خطاب لکھتے تھے، صرف 400 علماء آپ کے خطاب کو رقم کرتے، تحریر کرتے، قلم بند کرتے۔ اور جناب قربان جاؤں 90 سال آپ نے درس قرآن دیا، 90 سال آپ نے قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی، اور آپ کی مجلس واعظ سے جناب 70 جنازے اٹھتے تھے۔ رب کائنات نے آپ کو یہ علم کا مقام عطا فرمایا۔ ایک اور منظر دیکھیں، امام ابو البقاء بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نحو کے ایک بہت بڑے امام یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی، یہ اتنا بڑا نام ہے کہ نحو کے بڑے بڑے آئمہ اس کا نام سنتے ہیں تو گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی سے کسی نے کہا کہ حضور آپ بھی کبھی غوث العظم کی بارگاہ میں چلیں، ان کی صحبت اختیار کریں، غوث العظم ہے۔ تو آپ نے کہا چلو چلے جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے۔ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے، اور ناظرین صحبت بہت بڑی بات ہے۔ صحبت لمحوں سے بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بندہ ویسے مجاہدہ کرے، ریاضت کرے تو منزل کو پاتا ہے مہینوں بعد، سالوں بعد۔ اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو وہی منزل لمحوں میں عطا ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں۔ آپ کے پاس ایک دھاگا تھا، اور آپ نے دل میں سوچا کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شعر بھی آتا ہے، عربی شعر بھی آتا ہے۔ تو غوث العظم نثر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے زبان سے نہیں کہی، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دل کی بات کو جانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے اگلی گفتگو جتنی تھی آپ نے اس کو منظم کر دیا اشعار کی صورت میں۔ شعر پڑھتے گئے، گفتگو جاری رہی۔ یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی وہ کہتے ہیں میرے پاس دھاگا تھا، تو جب غوث العظم شعر پڑھتے تو میں ایک گرہ لگا دیتا، گانٹھ لگا دیتا، تاکہ میں دیکھوں کہ کتنے اشعار آپ کو آتے ہیں۔ ایک بڑا لمبا دھاگا آپ کے پاس تھا، غوث العظم اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، آپ گانٹھ لگاتے جا رہے ہیں، گرہ لگاتے جا رہے ہیں، گرہ لگاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دھاگا ناظرین ختم ہو گیا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، آپ نے اشارہ کیا، فرمایا یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی انا احل وانت تعقد، فرمایا میں لوگوں کی گرہ کھولتا ہوں اور تو گرہ لگا رہا ہے، میں تو شقاوتوں کو سعادتوں میں بدلتا ہوں، ان کے مقدر کی گرہ کھولتا ہوں۔ یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی جب یہ بات سنی تو جناب آپ کے قدموں میں آ گئے،
اور عرض کی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رب نے علم آپ کو عطا فرمایا ہے ہم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک نحو کے ایک اور بہت بڑے امام اور اس واقعے کو رقم کرتے ہیں، اور جناب امام ابن قدامہ اور امام الحافظ عبد الغنی المقدسی یہ آپس میں کزن لگتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نحو کے ایک بہت بڑے امام محمد بن خشاب النحوی، یہ بھی نحو کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کو بھی کچھ لوگ لے کر بارگاہ غوث الورا میں آئے کہ چلو بارگاہ غوثیت میں چلتے ہیں، غوث پاک کا دیدار کرتے ہیں، غوث پاک کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی مجلس واعظ میں چلتے ہیں۔ امام محمد بن خشاب النحوی کہتے ہیں کہ میں بھی چل پڑا، اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، رفقا تھے۔ جب کہتے ہیں کہ میں غوث العظم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے معرفت کی باتیں کر رہے تھے، معرفت کی باتیں، تو معرفت کے راز بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ کی یہ گفتگو سنی تو دل میں نے سوچا آج میں نے نحو کی مجلس چھوڑی، اپنا درد چھوڑا۔ کہنے لگے لم احسن تا کلامہ، مجھے کلام میں کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات انہوں نے دل میں سوچی، صرف دل میں سوچی کہ مزہ نہیں آ رہا، اس سے بہتر تو میری وہ مجلس تھی کہ چلو میں وہاں پڑھاتا بچوں کو، خود پڑھتا، علم حاصل کرتا۔ اب یہ بات ناظرین انہوں نے دل میں سوچی، اور اللہ کا ولی تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، دلوں کے حال جان لیتا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اے امام محمد بن خشاب النحوی تفضل النحو علی مجالس الذکر، فرمایا کیا اللہ کے ذکر کی مجالس کو تو نحو کو ترجیح دے رہا ہے، اور اللہ کی مجالس کو، ذکر الہی کی مجالس کو، معرفت کو تو نحو کو ترجیح دے رہا ہے؟ امام محمد بن خشاب النحوی کہتے ہیں جب یہ میں نے جملہ سنا تو کہنے لگے یہ بات تو میں نے دل میں سوچی تھی، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دلوں کی باتیں جان لی، اور دلوں کی باتیں جان کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بڑا افضل ہے۔ اور ناظرین اللہ کا ذکر ہے ہی افضل۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، یہ دو چیزیں ہیں ناظرین، قرآن حکیم اور ذکر الہی، فرمایا وہ اتنا مشغول ہو جائے تلاوت قرآن حکیم کے اندر، اتنا مشغول ہو جائے اللہ کا قرآن پڑھتا جائے، ورتل القرآن ترتیلا کے حساب سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے، اور جناب ذکر الہی میں مشغول رہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ ذکر الہی میں مشغول رہنا، تلاوت قرآن میں مشغول رہنا، فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے، اگر وہ اس قدر مشغول ہوا کہ اللہ سے مانگ بھی نہ سکا، دعا بھی نہ کر سکا، تو کریم آقا نے فرمایا اللہ پاس اس ذکر کی برکت سے، اس قرآن حکیم کی برکت سے اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جو انسان کے وہم و گماں میں نہیں ہوتا، جو وہ مانگ نہیں سکا رب کائنات اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو غوث العظم نے فرمایا اے امام محمد بن خشاب النحوی تو نحو کو فضیلت دے رہا ہے ذکر الہی پر، تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام دیکھیں کتنا بلند ہے۔ اور آپ کے علم کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کے ایک ہم عصر گزرے ہیں محمد بن علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ حضور غوث العظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جناب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار دو عالم کے فضائل بیان کرتے تھے، سرکار کے مناقب بیان کرتے تھے، آقا کی سیرت کا نور بیان کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا سراپا بیان کرتے تھے، تو کریم آقا علیہ السلام کا سراپا بیان کرتے کرتے ادھر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا تھا، ادھر دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہوتا تھا۔ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجلس واعظ میں سو گئے، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا غوث العظم سامنے ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہیں۔ کہا کہ آپ میرے سامنے؟ فرمایا نہیں، یہ بتا جب تیری آنکھ لگی تھی تو کہاں لگی تھی؟ عرض کی غوث پاک آپ قرآن و حدیث کا نور بیان کر رہے تھے، نبی کی شان بیان کر رہے تھے، میری آنکھ لگ گئی، مجھے مدینے والا نظر آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا علی بن حیتی جسے تو سوتا دیکھ رہا تھا غوث العظم اسے جاگتا دیکھ رہا تھا۔ رب کائنات ہمیں غوث العظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ رب کائنات ہمیں علم کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جیلان